ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لفظ کلمہ اور ان کی اقسام سے ریلیٹڈ۔ تو بات کرتے ہیں لفظ کے بارے میں، لفظ کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے اور ان کی کیا کیا اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کے سامنے تعریف موجود ہے لفظ کی۔ لفظ کا معنی پھینکنا، جو کچھ بھی دیا جائے پھینکا جائے، یعنی پھینکنے کے ہیں۔ اور ہماری زبان سے جس الفاظ کو باہر، یعنی ہماری زبان جس الفاظ کو باہر کی طرف پھینکتی ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، لفظ کی کچھ اقسام ہیں۔ تو لفظ کی دو اقسام ہیں، ایک بامعنی اور دوسرا بے معنی۔ بامعنی جو لفظ ہوتا ہے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، جبکہ بے معنی لفظ کو محمل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب محمل کا نارملی مطالعہ نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم کلمے کو ڈسکس کریں گے۔ تو کلمہ بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، اور لفظ کا معنی جو تھا ہمارے پاس تھا پھینکنا۔ تو کلمہ بظاہر ایک ایسا لفظ جو کہ زبان سے نکلا ہو، الفاظ کا واحد ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کلمہ کہیں گے۔ کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، حرف، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسم کی، یا اسم وہ لفظ جس کے نام، جو کسی بھی نام یا صفت اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے۔ مثلا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کا نام، مکہ شہر، غفور بخشنے والا، رسول، باب عرفہ، کمرہ، شمس سورج، طفل بچہ، ماں ان پانی، نجم ستارہ، صادق سچا، صالح نیک، فاسق اللہ کا نافرمان۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ تمام کے تمام اسم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ہم فعل کی طرف۔ فعل ایک ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے۔ وہ لفظ جس سے کام کرنا یا ہونا ظاہر ہو، یا کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اس کام کا تعلق کسی زمانے، ماضی، حال، مستقبل سے ہو۔ مثال کے طور پر خلق، خلق یا خالق ہم کہہ دیں جس نے پیدا کیا، یعبدو جس کی عبادت کرتا ہوں، وہ عبادت کرتا ہے، وغیرہ۔ یہ ہمارے پاس فعل کی کچھ اقسام ہیں۔ اب آتے ہیں ہم فعل، مصدر اور فعل میں فرق۔ زمانے کی قید ہونے کی وجہ سے مصدر کو بھی فعل سے باہر نکال دیا گیا ہے، یعنی مصدر کا تعلق فعل سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں زمانے کی قید ہوتی ہے، کیونکہ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثلا عبادت عبادت کرنا، امر حکم کرنا، نہی روکنا۔ ٹھیک ہے، تو ان میں ہمارے پاس یہ مصدر ہے، تو ان میں جو ہے زمانہ نہیں پایا جاتا۔ عبادت کس زمانے میں کیا جا رہا ہے، امر حکم دیا تو کس آرڈر میں، کس وقت دیا، نہی روکنا جو ہے یہ ہمارے پاس مصدر ہیں، جبکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مصدر اور فعل میں ایک ظاہری طور پر کافی فرق ہے۔ اچھا جی، حرف جو لفظ اسم نہ ہو، فعل اسم ہو نہ فعل، اس سے حرف کہتے ہیں۔ مطلب اسم یعنی کوئی نام نہیں ہوگا کسی چیز کا، فعل نہیں ہوگا، کسی چیز کام کا نام نہیں ہوگا، تو اس کو ہم حرف کہیں گے۔ مثلا مثال کے طور پر یہاں پر دیا ہوا ہے الہ تک، طرف، من سے، فی میں، علی پر، اوپر، وغیرہ۔ حرف کا لفظی معنی ہے روکنا، معنی ہے کنارہ۔ ٹھیک ہے جی، کنارہ نارملی حرف کا بظاہر لفظی معنی ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم تنوین کی طرف۔ تنوین کا معنی نون کی آواز پیدا کرنا ہے۔ اسم کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یعنی یہ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش جب آتے ہیں تو ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ علامت اسم، کچھ اسم کی علامات ہیں یہاں پر۔ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو یا شروع میں الف لام آ جائے وہ لازماً اسم ہوگا، یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں تنوین ہو، جیسے محمد، جیسے مکتن، وہ الفاظ تنوین ہو، صحیح ہے، زبر، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، جن الفاظ کے آخر میں وہ اسم ہوں گے، یا شروع میں الف لام داخل ہو گیا ہو یا تو ان کو بھی ہم اسم کنسیڈر کریں گے، اسم کہیں گے۔ الف لام اور تنوین کے متعلق وضاحت۔
کچھ ایسے ہے کہ واضح رہے کہ الف لام اور تنوین کسی لفظ کے میں اکٹھے نہیں آ سکتے. اگر الف لام آیا ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، اور اگر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. الف لام شروع میں آ جائے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھیے. اور آخر میں تنوین استعمال ہو جائے تو الف لام شروع میں نہیں آئے گا. مثلا الکتاب کہنا غلط ہے، الکتاب صحیح ہے، یا کتاب اس طرح سے کہا جائے گا. اچھا، الف لام کا استعمال، الف لام کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے؟ بعض اسماء کے شروع میں الف لام کا لام پڑھنے میں آتا ہے، مثلا القمر، اور بعض اسماء میں ساکت رہتا ہے، یعنی سائلنٹ ہوتا ہے. مثلا الشمس، جس میں الف لام کے بعد والا حرف پر شد ہو اس کا لام نہیں پڑھا جاتا. جس میں الف لام کے بعد والے حرف پر کیا ہو؟ شد ہو، تو اس سے کا الف لام نہیں پڑھا جاتا. اور جس میں الف لام کے بعد والے حرف پر شد کے علاوہ کچھ بھی ہو اس کو لام پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ، اور ہمارے پاس کچھ الفاظ یہ بھی یاد رکھیے یہاں پر کہ جن الفاظ کے شروع میں الف لام آئے اور اسے الف لام کو پڑھا جائے، جیسے القمر، تو ان کو حروف قمری کہا جاتا ہے. اور جسی طرح سے جن کے شروع میں الف لام آ جائے اور شد ہو اور اس کا الف لام نہیں پڑھا جائے، یعنی لام سائلنٹ ہو جائے، لام کو ساکت کر دیا جائے، تو اس کو شمسی حروف کہا جاتا ہے، جیسے الشمس وغیرہ. اچھا جی، اسم کی تعریفی معنی اقسام کچھ ہیں، تو تعریفی اقسام کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تعریف، ڈیفینیشن کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم ذات اور اسم صفت. یہ دو اقسام ہیں. تو اسم ذات کیا ہوتی ہے، اسم صفت کیا ہوتی ہے؟ اسم ذات، جو لفظ کسی بھی چیز جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ذات کہا جاتا ہے. مثلا البیت، گھر. ٹھیک ہے جی. اسم صفت، جو لفظ صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے صفت کہا جاتا ہے. مثلا الجدید، نیا وغیرہ. اچھا جی، اسم ذات کی مثالیں ہیں کچھ. اسم ذات، المسجد، مسجد. قلم، قلم. الجنت، جنت. کعبۃ، کعبہ. الوارق، ورق ہے، پتہ ہے، ورق ہے وغیرہ. دار، گھر. الطعام، کھانا. ظل، سایہ. الجسم، جسم اور وجود کے لیے. ید، ہاتھ. ید، ہاتھ. قمیص، قمیص. الغیر، غار. کرسی، کرسی. قدم، پاؤں. البنت، بیٹی، لڑکی وغیرہ. ولد، لڑکا. العین، العین، آنکھ. اذن، اذن، کان. اچھا جی، اس میں صفت کی کچھ اقسام ہیں یا اس صفت کی کچھ مثالیں دی ہوئی. المسلم، المسلم، مسلم. مومن، ایمان والا. کافر، کافر. فاسق، اللہ کا نافرمان. صالح، نیک. شاعر، شاعر. العالم، علم والا. جاہل، بے علم والا. الجدید، نیا. السمیع، سننے والا، بہت خوب جاننے والا ہے، سننے والا. علیم، بہت جاننے والا. اچھا جی، تو یہ کچھ اسم کے حوالے سے باتیں تھیں، اور اسم کی ہم کہہ دیں کہ علامات تھیں، جن میں سے چند علامات اور بھی مزید ہیں، تو انہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.